درشب سوال ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے، کیا یہ درست ہے؟ اس پہ کافی بحث ہو چکی ہے، ٹی وی کے اندر بھی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ، اور وہ روایات بھی ہیں، اور محدثین کی نظر میں ایسی ہر روایت جس میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مولود کعبہ، اصل میں کعبے کا لفظ جو تھا وہ وسیع تھا۔ ہمارے ہاں جو کعبے کا تصور ہے وہ بیت اللہ کی وہ چار دیواری ہے جس کے اوپر پردہ چڑھا ہوا ہے، جس کا ہم طواف کرتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں کعبہ یہی ہے۔ اس وقت کعبے کی ایک پوری آبادی تھی، ایک ایریا تھا، ایک احاطہ تھا، جو گھر تھے آس پاس وہ بھی کعبے میں ہی شمار ہوتے تھے۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے ہدیم بالغ الکعبہ، کہ قربانی کو اس وقت تک جب تک کہ وہ کعبے میں نہ پہنچے وہ قربانی تمہاری، تو وہ کعبے کا مطلب بیت اللہ کے اندر نہیں ہے، یعنی اس ایریے میں، اس احاطے میں۔ تو اسی طرح حضرت علی کا گھر بھی اسی احاطے میں تھا، بیت اللہ کے اندر یہ کہانیاں گھڑی گئی ہیں، اور پھر یہ بھی گھڑی گئی کہ دیوار خود بخود شق ہوئی، پھر ان کی والدہ اندر چلی گئی، پھر وہ دیوار پھر بند ہو گئی، اور پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد پھر وہ باہر آئیں۔ حضرت علی آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے دیکھا کیا معاملہ ہے، تو جیسے اللہ کے رسول آئے تو حضرت علی نے آنکھیں کھول لی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جو علی چاہتے تھے میں سب سے پہلے دنیا میں اگر چہرہ دیکھوں تو اپنے نبی کا دیکھوں، اس لیے انہوں نے آنکھیں کھول لی۔ یہ سب کہانیاں اور قصے بنائے ہوئے ہیں، کسی صحیح حدیث سے اس واقعے کی تصدیق نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا اس طرح کے خاص کر عقیدے کے جو معاملات ہوتے ہیں، بیت اللہ کی دیوار میں آج بھی کچھ شک ہے، دلیل ہے، یعنی دراڑ سی ہے، اور لوگ آج تک یہی سمجھ رہے ہیں، حالانکہ اس کے بعد تعمیر نو ہو چکی ہے، لوگ آج بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ وہی دراڑ ہے جو حضرت علی کے لیے پھٹی تھی، اور ان کے داخل ہونے کے بعد پھر نکلنے کے لیے وہ پھٹی تھی۔ یہ اس وقت سے یہ دراڑ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، مولانا حنیف قریشی صاحب سیخ پا ہوئے، جب میں نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا، میں نے کہا یار تم حضرت علی کے گھرانے کو اتنا بھی سمجھدار نہیں سمجھتے جتنا تم اپنے گھرانے کو سمجھتے ہو۔ بولے وہ کیسے؟ میں نے کہا ایمانداری سے بتاؤ، تمہارے گھر میں اگر زچگی کا کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو مسجد میں بیگم کو لے جاتے ہو یا ہاسپیٹل لے جاتے ہو؟ بس یہ کہنا تھا اور سیخ پا ہو گئے۔ یہ تو حضرت علی کے خاندان کا احترام نہیں ہے، جتنا احترام الحمدللہ اہل حدیث کرتے ہیں، دنیا میں کوئی بھی شاید اتنا احترام نہ اہل بیت کا کوئی کرتا ہے، نہ صحابہ کا کرتا ہے، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا ہے۔ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، حقیقت اس کے اندر کچھ بھی نہیں۔